کتاب الایمان کی حدیث نمبر 115 باب الشفاء چل رہا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ جلیل القدر صحابی خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن خاص طور پر 3 گروہ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ یوم قیامت خاص طور پر 3 گروہ ایسے ہیں جو لوگوں کی سفارش کریں گے رب تعالیٰ کی دربار میں۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ یہ اپنی اپنی امتوں کی رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں سفارش کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا ثم العلماء، وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ نے یہاں دنیا میں علم دین عطا فرمایا، علماء حق ہوئے، حق کی اتباع تابعداری کے ساتھ چلتے رہے۔ جیسا کہ 22واں پارہ سورۃ فاطر میں علماء کی شان میں یہ آیت اتری ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت کے بندوں میں سے بالخصوص علماء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو اپنے رب سے بہت زیادہ خائف ہیں، جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام کا گروہ جو ہے یہ تو انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کرام دنیا سے جاتے وقت درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، مال و زر چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور علماء کرام ان کے علم کو کندھا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور ساری زندگی ان کے علم کو آگے چلاتے اور پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء کرام تو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی کام کی بات، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں علماء کرام کا بغض رکھتا ہے، علماء کرام کی قدورت رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی 7 نسلوں تک اس کے خاندان اور نسلوں سے علم کو ناپید کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ 7 نسلوں کو علم دین سے محروم کر دیتے ہیں کہ یہ نسلیں جو بندہ علماء کرام سے بغض رکھتا تھا اس کی یہ کئی نسلیں جو ہے وہ علم دین سے محروم ہو جاتی ہیں، علم دین رب تعالیٰ ان سے اٹھا لیتا ہے اور وہ علم دین کے لوگ خدمت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو پہلا گروہ انبیاء کرام کا جو خاص سفارش کریں گے، اور دوسرا گروہ علماء کرام کا، اور تیسرا گروہ ثم الشہداء، اللہ رب العزت کے راستے میں کلمہ شہادت جو ہے وہ حاصل کرنے والے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، قیامت والے دن وہ بھی سفارش کریں گے شہداء۔ اور یاد رکھیے اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خاص 3 گروہ مخصوص ہو گئے، ان کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں کرے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سفارش کریں گے، مثال کے طور پر چھوٹے بچے جو ہیں
وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ اگر ماں باپ جہنم کی طرف جا رہا ہے، معصوم بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہوئے وہ قیامت والے دن اپنے والدین کی روح کو بخشوائیں گے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ صالحین کی جماعتیں وہ سفارش کریں گی، اور اعمال صالح جو دنیا میں بندہ کرتا تھا وہ بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، قرآن شریف سفارش کرے گا، اور حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم کی آگ جو ہے واجب ہو چکی ہے، اور عالم اپنے خاندان میں سے 60 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو وہ عمومی سفارش ہوگی۔ اور یہ 3 گروہ جن کا خاص رب تعالیٰ نے حدیث پاک میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ جس کی سفارش کریں گے ان کی سفارش پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کرام، انبیاء اور شہداء کی محبت نصیب فرمائے، اور ان سب کی سفارش ہم سب مسلمانوں کو نصیب